پانچ چیزیں ارشاد فرمائی، حرام کاموں کو حلال جاننے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتوں کے کھیل تماشے میں لگنے کی وجہ سے، اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے۔ حضور نے صاف فرمایا عذاب آئے گا، بندروں اور خنزیروں کی شکلیں انسانوں کی شکلوں پر مسلط کی جائیں گی۔ اورنگ آباد کے مسلمانوں، کبھی فرصت ہو تو خدا کا کلام بھی اٹھا کر پڑھو، وہ پاک کلام جو انسانی حیات کے لیے، اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اسی طرح لازمی ہے جس طرح انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی لازمی ہے۔ وہ اللہ کا پاک کلام جو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور رہنے سہنے کا سلیقہ کیا ہو۔ ارشاد ہے کہ روئے زمین پر خدا کے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد۔ قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ملک کے حالات ناسازگار ہیں، ہر سمت سے ہم پر یلغار ہے۔ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، عبادت گاہیں سب ہمارے دشمنوں اور حریفوں کے نشانے پر ہیں۔ ظلم و تشدد کی جو گرم بازاری ہے اور مسلمانوں کے جان و مال پر جو حملے ہیں وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ یقیناً ان مشکل حالات سے مقابلے کی سخت صلاحیت اور اس کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان فکر مند ہو، ہر مسلمان کے دل میں ان مظالم کو روکنے کا جذبہ پیدا ہو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیے کہ حالات کی تبدیلی اعمال کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ جب احوال کی تبدیلی ہمارے پیش نظر ہے تو ہمیں اعمال کی تبدیلی پر بھی اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی۔ جب اعمال بدلیں گے تب احوال بدلیں گے۔ دعووں سے، امنگوں سے، آرزوؤں سے، نعروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے حالات نہیں بدلیں۔ یہ سب تدبیر کے درجے میں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دل کو بدلنا ہوگا، اپنے ذہن و فکر کو بدلنا ہوگا، اپنی خلوتوں اور جلوتوں کے مزاج کو بدلنا ہوگا، اپنی تجارت اور کاروبار کے ڈھنگ کو بدلنا ہوگا،
انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ہماری بے ڈھنگی روش ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، معمولی باتوں پہ تکراریں ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر ہے، تنقیص ہے، آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے قدم روکنے کی تدبیر ہے، اسے چھوڑنا ہوگا۔ حالات کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ، اس کا عزم اور اس عزم پر عمل شروع نہ کریں۔ اکبر الہ آبادی نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا کہ جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھڑنا چھوڑ دیا۔ جب سرسر عصیاں یعنی جب گناہ اور معصیت کی ہوائیں چلنے لگی تو اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ ہمارے اعمال بدلے تو اللہ نے حالات بدلے۔ جب ہمارا بگاڑ اپنے عروج پر پہنچا تو اللہ نے ہماری سلطنت کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ آپ کی یہ تاریخی مسجد آپ کے عروج و اقبال کی گواہ ہے، اور آج آپ کی پستی اور زوال کا نظارہ بھی کر رہی ہے۔ اس مسجد نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کی شان و شوکت، آپ کی سطوت اور بادشاہت، آپ کے عروج و اقبال کے چرچے اس ملک میں نہیں ساری دنیا میں تھے۔ اس مسجد نے اس وقت کو بھی دیکھا ہے کہ جب علم، فضل و کمال کی بلندیاں اس ملت اور امت کے اندر تھی، لیکن جب حالات بدلے تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ سلطنت بلکہ ہمارے اس عروج و اقبال کے دور کو بھی ذلت اور پستی کے دور سے تبدیل کر دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، وہ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں روانہ ہوئے۔ یہ گئے، مسلمانوں کا لشکر گیا، اور پھر اللہ نے ان کو فتح و نصرت عطا کی۔ جس علاقے کی طرف گئے تھے وہ علاقہ فتح ہو گیا، مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ مسلمانوں نے کہا یہ وقت تو خوشی کا ہے، یہ وقت تو فتح و نصرت کا ہے، یہ وقت تو ہماری کامیابی اور سرخروئی کا ہے، ہمارا علم اور پرچم لہرا رہا ہے، ہمیں اللہ نے غالب کیا ہے، ہمارے دشمنوں کو مغلوب فرما دیا ہے۔ اس خوشی کے وقت میں یہ غم کیسا؟ اس فرحت و مسرت کے موقع پر یہ آنسو کیسے؟ سنیے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیسی بات ارشاد فرمائی۔ پوچھنے والوں سے کہا، سنو، جو لوگ آج مغلوب ہوئے ہیں، جن کی تقدیر آج اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھ دی ہے، یہ جن کے مکانات اجڑے، جن کے لوگ آج مارے گئے، کل تک یہ لوگ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم مذہبی، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کو عزت دی تھی، ان کو اقبال عطا کیا تھا، ان کو عروج دیا تھا، اس علاقے کی حکمرانی دی تھی، لیکن جب یہ بگڑے، ان میں فساد آیا، تو آج یہ مغلوب اور ذلیل نظر آ رہے ہیں۔ میں اس دن کے آنے سے ڈر رہا ہوں
کہ جب ہم بھی بگڑیں گے اور اللہ ہمیں بھی یہاں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس وقت سے میں خوف زدہ ہوں۔ میرا رونا اس بات پر ہے کہ اگر ہم میں بھی بگاڑ آیا، اگر ہمارے اندر بھی تبدیلی آئی، اگر ہم نے بھی اللہ کی طاعت کو چھوڑا، معصیت کی راہ پر چلے، اگر ہم نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلایا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پر ذلت اور نکبت مسلط کر دی جائے گی، ہم پر پستی ڈال دی جائے گی، ہم بھی حالات کا شکار ہوں گے، حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے بھی لے لی جائیں گی۔ اس دن کے آنے سے ڈر رہا ہوں، اس وقت کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ پڑھیے آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت کہ اتنا بڑا حکمراں ہے، آدھی سے زائد دنیا کا خلیفہ، جن کے نام کا خطبہ لاکھوں مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، وہ ہستی کہ جن کے نام سے زمانے کی باطل طاقتیں لرزہ براندام ہیں، لیکن اپنے عہد حکومت میں اپنے گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں تو اس میں کیسی بات تحریر کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز معمولی انسان نہیں ہے، ان کو چھٹا خلیفہ راشد کہا گیا۔ ساری دنیا کو انہوں نے عدل و انصاف سے بھر دیا اور ایک ایسا نظام سلطنت قائم کیا کہ دنیا ان کے عہد حکمرانی میں چین و سکون کی سانس لینے لگی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے کہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہونے کے باوجود جب ان کو زہر دیا گیا اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، شہادت قریب ہے، تو ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک آئے۔ یہ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے بھائی ہیں، شہزادے ہیں۔ آئے، دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا کپڑا میلا ہے، کرتا میلا ہے، تو اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ بہن، امیر المومنین کا کرتا بہت میلا ہے، تبدیل کر دیں، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کی بہن حضرت کی اہلیہ رو پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ بھائی جان، خدا کی قسم، اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا امیر المومنین کے پاس نہیں ہے، بس اسی پر گزر بسر ہے، اسی کو اتارتے ہیں جمعہ کے دن، اپنے ہاتھوں سے دھل لیتے ہیں، اس کو خشک کر کے دوبارہ پہنتے ہیں۔ دنیا میں ہے کوئی مثال کہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں اس طرز زندگی کے ساتھ ایک مثال اور نمونہ قائم کر رہا ہو؟ اپنے عہد حکومت میں گھر آئے، کئی بیٹیاں تھیں، جس بیٹی سے گفتگو کرتے تھے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی۔ حضرت کو حیرت ہوئی، پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے؟ آج تم میں سے جو بھی بات کرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ بیٹیوں نے کہا ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، رو پڑے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بچیوں، میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش و آرام میں رہتا اور تم کو بھی بہت عیش و راحت میں رکھتا، اور پھر ہم سب دوزخ میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں بھی مشقت جھیلوں اور تم بھی تکلیف اٹھا لو، میں بھی کچھ کٹھنائیاں برداشت کروں اور تم بھی کچھ مشکلات جھیل لو، اور پھر سب ہم خدا کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ میں نے اپنے اور تمہارے لیے یہ راستہ چنا ہے، میں نے اپنی اور تمہاری عاقبت کو بہتر بنانے کی فکر کی ہے، نہیں چاہتا کہ دنیا کی رنگینیوں پہ فریفتہ ہو کر ہم اپنی آخرت کی منزل کو کھوٹا کر دیں۔
یہ ہے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا انی لارا وجوہا لیست بوجوہ الجن والانس، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں منور اور نورانی جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں۔ پھر کہا گھر والوں سے اور جو موجود تھے کہ کمرے سے نکل جائیں، اور تلاوت شروع کی، قرآن کی یہ آیت دہرانے لگے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ارشاد ربانی ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مقرر ہے جو زمین میں شر و فساد نہیں مچاتے، کبر و فخر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، مال پر، علم پر، دولت پر، منصب پر، اقتدار پر کوئی غرور ان کے دل میں نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ او اورنگ آباد کے مسلمانوں، کبھی فرصت ہو تو خدا کا کلام بھی اٹھا کر پڑھو، وہ پاک کلام جو انسانی حیات کے لیے، اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اسی طرح لازمی ہے جس طرح انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی لازمی ہے۔ وہ اللہ کا پاک کلام جو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور رہنے سہنے کا سلیقہ کیا ہو۔ ارشاد ہے کہ روئے زمین پر خدا کے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے معافی مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، وقت سحر ان کے گرم آنسو خدا کی بارگاہ میں بہتے ہیں۔ یہ عاجزی، کبر و فخر سے دور رہنا، یہ ہے خدا کی بنائی ہوئی جنت کے ملنے کا ذریعہ۔ اسی کو ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جنت ان کو ملے گی جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو زمین میں فساد نہیں مچاتے، جن کے اندر کبر اور فخر و غرور نہیں۔ اسی آیت کی تلاوت حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرما رہے ہیں اور باہر لوگ سن رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آواز پست ہونے لگی، یہاں تک کہ آواز رک گئی۔ گھر والوں نے یہ سمجھا کہ شاید نیند آ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ خدا کا یہی ارشاد، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ خدا کے اس کلام، اس عظیم الشان آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا کو بتا کر گئے کہ جو زہد و توکل کی زندگی گزارے گا، جو انابت و استقامت کی راہ پر چلے گا، جو فانی دنیا سے نگاہ پھیرے گا اور اپنی آخرت کے بنانے کی جد و جہد کرے گا، بہترین انجام اسی کا ہے، بہترین موت اسی کی ہے، بہترین زندگی اسی کے لیے ہے۔ یہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کا جو ارشاد سنانا تھا وہ اب سنیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے زمانے میں اپنے گورنروں کو، حاکموں کو خط لکھتے ہیں تو اس میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں، ایک دو کو نہیں، دسیوں کو، ایک جملہ جو آج ہمارے لیے نصیحت کا جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ فوج کی وجہ سے نہیں ہے، لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، تعداد کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ
اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں برابر ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط فرما دے گا۔ اگر ہم بھی غلط راہ پر چلے گئے تو ہم پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات ناسازگار ہو جائیں گے، اور پھر تمہاری فریادیں، تمہاری تدبیریں، تمہاری آہ و فغاں، تمہاری عاجزی اور گریہ وزاری ان حالات کو تبدیل نہیں کرے گی جب تک کہ تم اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو تبدیل نہ کرو۔ یہ صاف صاف اشارہ قرآن پاک میں کر دیا گیا۔ ہمارے لیے راستہ ایک، ایمان اور تقوی کا راستہ، طاعت اور عبادت کا راستہ۔ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی کی راہ کو اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم شکر کے راستے پر چلو، یعنی اگر تمہارے اندر بلند کردار ہو، عزت نفس ہو، خودداری ہو، خدا کے وعدوں پر یقین ہو، اگر تم اپنی انفرادی زندگی میں پرہیزگار ہو، اگر تم اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی ملت کے لیے فکر مند ہو، تو اللہ تم کو سربلندی عطا کرے گا۔ کوئی دشواری تمہارے لیے نہیں، کوئی دروازہ تمہارے لیے بند نہیں، کوئی حکومت تمہارے لیے درد سر نہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لو، اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، پھر تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں۔ یہ پیغام دیا گیا قرآن کی آیت کے ذریعے۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے۔ حالات اتنے ناسازگار ہیں، ہمارے ملک کے بھی اور دنیا میں بھی مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سوڈان کی سرزمین اس وقت جل رہی ہے، مسلمانوں پر قہر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں جو جنگ بندی فلسطین میں ہوئی تھی، ظالموں نے، بے غیرتوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، وعدے کو توڑا، اور ان سے کوئی بعید بھی نہیں، وہ ایسے ہی جھوٹے، مکار، فریبی اور خباثت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ جن کے پہلوؤں میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے، انسانی دل نہیں ہے، ان کے پہلوؤں میں بھیڑیے کا دل ہے۔ وہ خونخوار اور خون آشام لوگ ہیں، وہ انسانیت کے اوپر ایک کلنک اور داغ ہے۔ انہوں نے پھر معصوموں پر بمباری شروع کی، نہتے لوگوں پر بمباری شروع کی۔ کل آپ ذرائع ابلاغ دیکھیں، اخبارات اٹھا کر کل کے دیکھیں، 100 لوگ پھر شہید ہو گئے۔ اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کی مائیں اپنی اولادوں کی لاش کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہیں۔ وہ مظالم جو 2 سال سے جاری تھے، پھر ان کا سلسلہ جاری ہو گیا، اس لیے کہ ہماری ملت واحدہ نہیں ہے، ملت منتشرہ ہے۔ ہم اتنے ملک رکھنے کے باوجود بزدل اور کم ہمت ہیں۔ خدا کی نافرمانی اور عیاشی نے ہمارے اندر سے بہادری کو کھینچ کر نکالا ہے اور بزدلی اور نکما پن ہم پر مسلط کیا ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی کرسی عزیز ہے، ہمیں اپنا اقتدار عزیز ہے، ہمیں اپنا جاہ و منصب پیارا ہے۔ ملت اسلامیہ لہو لہو ہو رہی ہے، ملت اسلامیہ دردناک دور سے گزر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم ملکوں کی بات جانے دیجئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کیجئے کہ کیا ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں،
ان کی جو خدمت ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، کیا ہم اس کے لیے آمادہ اور تیار ہیں؟ کیا یہ حالات ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق دینے میں کامیاب ہیں کہ وہ معصیت چھوڑیں اور طاعت کی طرف آئیں؟ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ ان مشکل حالات کی وجہ سے ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں؟ ہرگز نہیں۔ وہی ہماری بے ڈھنگی روش جو کل تھی وہ آج ہے، وہی ہمارے سماج اور معاشرے میں آپس کے اختلافات ہیں، وہی ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، وہی گروہوں اور جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی عادت ہے، یہاں تک کہ ہم طاقتوں کی غلامی اختیار کرتے ہوئے کفر و شرک کے مراسم میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو دوسروں کے تہواروں میں جا رہے ہیں، ان کی تہذیب کو اپنانے میں کوئی عیب محسوس نہیں کر رہے ہیں، حکومتوں اور قوتوں کے آگے جھک رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے عافیت اس میں ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ اقتدار جس طرف لے جانا چاہتا ہے ہم اس طرف جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ راہ کامیابی کی نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں توحید پر جمنا ہے، ہر حال میں خدا کے دین کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے۔ حالات چاہے جتنے ناسازگار ہو جائیں، ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں، اور اگر ہمیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو ہمارے جسم کے آخری لہو کا قطرہ بھی جو زمین پر گرے گا اس سے یہی سزا آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان پر جمنا، توحید پر قائم رہنا، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت، یہ ہمارا نصب العین ہو، یہ ہماری راہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ہر طبقہ زوال کا شکار ہو رہا ہے، خواص بزدلی کا شکار ہو کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، عوام اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ کر من چاہی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات اسراف و فضول خرچی کا نمونہ ہے۔ ہمارے سماج میں ہمارے نوجوان بے حیائی اور نشے کی لت کے عادی ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا اورنگ آباد بھی نشے کی لت سے آج حیران و پریشان ہے۔ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچے بچیاں نشے کی لت میں پڑ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات یہ نہیں ہے کہ ان کی جوانی کی قوت خدا کے دین کے سربلندی کے لیے خرچ ہو، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خرچ ہو، اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کے لیے خرچ ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے دل کی اصلاح کے لیے خرچ ہو۔ ان کی ترجیحات ان سے اور ان سے تعلق نبھانا ہے، ان کے اور ان کے پیچھے لگنا ہے۔ موبائل کے ذریعے ناجائز تعلقات میں لوگ پڑ رہے ہیں، ہزاروں بچیاں ہماری بے حیائی کی راہ سے ارتداد کے دہانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم نے ان کو بچانے کی کیا فکر کی؟ ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ ہم میں سے کون روزانہ کی بنیاد پر اپنی ملت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اور پھر اسی رنگ کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرو، اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد کرو، بلند پروازی سیکھو، خودداری سیکھو، اپنے اندر بہترین عزم پیدا کرو۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی تھی، ہمارے نوجوانوں کو بتایا گیا تھا تمہاری جوانیاں خدا کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن وہ نوجوانوں، کیا ہم خدا کو راضی کرنے کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں؟ آج ہمارے جوانوں کی خلوتیں اور تنہائیاں گناہوں سے آباد ہو رہی ہیں۔ جب یہ آباد ہوں گی تو ہمارے گھر برباد ہوں گے، جب یہ صورتحال ہوگی تو ملت پیچھے ہٹے گی، حالات اس سے زیادہ نازک ہوں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت کا ایک طبقہ رات کو عیش و عشرت لہو و نعیم میں مشغول ہو کر سوئے گا، اور صبح جب وہ اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اور آپ نے اس کی وجہ بیان کی، باستحلالہم المحارم،
5 چیزیں ارشاد فرمائی. حرام کاموں کو حلال جاننے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتوں کے کھیل تماشے میں لگنے کی وجہ سے، اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے. حضور نے صاف فرمایا عذاب آئے گا. بندروں اور خنزیروں کی شکلیں انسانوں کی شکلوں پر مسلط کی جائیں گی. میرے بھائی، ہم یاد کریں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا کٹھن ہے. موت کے بعد کی زندگی کا تصور کریں. روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، روز لوگوں کو قبرستان پہنچا رہے ہیں، روز حادثات کی خبریں پڑھ رہے ہیں، اخبار اٹھا رہے ہیں، 20 لوگوں کی موت کی اطلاع ہماری نگاہ سے گزر رہی ہے. لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں بھی حساب دینا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے؟ اگر یہ احساس نہیں ہے، ہمارا راستہ صحیح نہیں، ہمارا طریقہ صحیح نہیں. ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی طرز زندگی کو. جب ہم یہ کریں گے تب کامیابی قدم چومے گی، تب اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ایک حکومت نہیں، 10 حکومتوں کو بھی خدا تبدیل کرے گا اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.